السلام علیکم، میں ہوں محمد خالد۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہو میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ آج 7 اکتوبر ہے اور جمعے کا مبارک دن ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے لوگوں سے، اپنے عوام سے، اپنے ملک سے کہ بھائی کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم نے یہ ملک کتنی قربانیوں سے حاصل کی ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے ملک کا آنے والا مستقبل کیسے ہوگا؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کیسے ہوگا؟ کہ آئندہ کا ہمارا لائے عمل کیا ہوگا؟ کیا بس ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کرتے رہیں گے، یا کیا ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچالتے رہیں گے، یا کیا ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے کہ میں کرسی پہ بیٹھ جاؤں اور دوسرا ذلیل و خوار ہوتا رہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ ہم ایک آزاد ملک حاصل کریں اور آزاد ملک میں رہیں، غلامی نہ ہو، کسی کا ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہ ہو، کسی کا ہمارے اوپر کوئی حکم نہ چلے۔ دنیا میں چند مثالیں بھی ملتی ہیں آزاد قوموں کی۔ دیکھو کشمیر، کتنے عرصے سے، کتنے سالوں سے ہم چھوٹے تھے، بڑے ہو گئے اور 58 سال تک کی عمر پہنچ گئی، لیکن کشمیر والوں کی ابھی تک وہ جدوجہد جاری ہے اپنی ایک آزاد ملک حاصل کرنے کے لیے، کہ ہم کسی کے دباؤ میں نہ ہوں، ہمارے اوپر کسی کا بوجھ نہ ہو اور ہمارے اوپر کسی غیر مسلم کا آرڈر نہ چلے۔ اس طرح فلسطین دیکھو، فلسطینی بیچارے اپنی جانوں کی نذرانے دے رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، بچے وہاں پہ اسرائیلی فوج کو پتھر مارتے ہیں، لیکن اپنے ملک کو آزاد کروانا چاہتے ہیں۔ اور ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ ہمارے اوپر کسی کا بوجھ نہ ہو، ہم اپنا نماز پڑھ سکے، اپنے ملک میں آزاد پھر سکے، اپنی مرضی کے لین دین کر سکے، اپنی مرضی کی زندگی گزار سکے۔ اسی طرح افغانستان میں بھی دیکھو، کئی عشروں سے اسی باہر کے لوگوں نے، اسی مسلمان کے دشمن نے، جیسے اسرائیل ہے، امریکہ ہے، فرانس ہے، آسٹریلیا ہے، جو انہوں نے افغانستان میں جو تقریباً پچھلے 50 سال سے جو گیم کھیل رہے ہیں، ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ سلام کرتا ہوں افغانی قوم کو، اور خاص کر ابھی جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو سلام کرتا ہوں ایک بار پھر، کہ انہوں نے ان یزیدوں کو شکست دی جو 20 سال سے افغانستان میں ظلم و جبر کر رہے تھے، اور ہماری ماؤں کی، بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھی، لیکن انہوں نے ان کو شکست دی اور وہاں سے بھگانے پہ مجبور کر دیے ہیں، بھاگنے پہ، اور بھگا دیے، اور ابھی اپنی زندگی آزاد گزار رہے ہیں۔ لیکن چند مشکلات ہیں ان کے سامنے، جیسے اکانومی کا مسئلہ ہے، کیونکہ وہاں پہ کافی عرصے سے لڑائی چل رہی تھی، تو کافی مشکلات ہیں ان کو، اناج میں بھی، سبزیات میں بھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاکستان میں بھی لوگوں نے قربانیاں دی اور یہ ملک آزاد کیا، اسی لیے ہمارے بڑوں نے آزاد کیا کہ ہم آزادی سے اور خود مختاری سے چل پھر سکے اور اپنے ملک کی خدمت کر سکے اور اپنے ملک کو آگے لے جائیں۔ لیکن میں بہت افسوس سے، نہایت افسوس سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں چند ایسے صحافی برادری بھی پیدا ہوئی ہے جو کہ پیسے کی خاطر اپنے ملک کو غلامی کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور کچھ ایسے بے ضمیر لوگ جو کہ کرسی کی خاطر اپنے ملک کو غلامی کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور دوسرے ملکوں سے حکم آتے ہیں اور ہمارے ملک میں ایک رجیم چینج آپریشن ہو جاتی ہے اور ایک منتخب حکومت چلی جاتی ہے اور ملک کو اندھیروں کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے، جیسے آصف علی زرداری نے کیا ہے۔ لوگوں کی ضمیروں کو خریدا ہے، پیسے کہیں باہر سے آئے، اس نے اپنے جیب سے پیسے تو نہیں دیے نا، وہ تو سب سے بڑا ڈاکو ہے، وہ تو پیسہ جمع کرنے میں ماہر ہے، اپنا پیسہ اس نے کسی کو بھی نہیں دیا، لیکن امریکہ سے جو پیسے آئے ہیں اور اس نے لوگوں کے
ضمیر خریدے اور ایک منتخب حکومت کا خاتمہ کیا اور رات کے اندھیرے میں ایک امپورٹڈ حکومت آئی اور پاکستان کے اوپر مسلط ہوئی، اور اس کے وزیر اعظم بنے ہیں نواز شریف صاحب، جو کہ خیالی وزیر اعظم ہے اور بے بس وزیر اعظم ہے جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ اگلی اس کے جو وزیر اعظم ہے وہ تو مریم نواز ہے، جو کہ ابھی لندن چلی گئی اور لندن میں کوئی بھی پلان وہ بنا سکتی ہے۔ لیکن ہم بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کے وزارت عظمیٰ کے اوپر کہ کیسے بے بس وزیر اعظم ہے کہ اس کو ابھی تک اس کا بات کا کوئی بھی علم نہیں ہے۔ جیسے کل انہوں نے پریس کانفرنس میں ایک بات کہی کہ ہمارے کو چور اور ڈاکو بولتے تھے اور یہ بہت سخت گناہ ہے اور کسی کو اس طرح کی زبان نہیں چلانی چاہیے، لیکن کل اس کے منہ سے خود ہی نکل گیا ہے کہ عمران تو جھوٹا ہے، فریبی ہے، دغاباز ہے۔ تو کیا آپ وہی باتیں نہیں دہرا رہے ہو جو عمران صاحب بتا رہے تھے؟ لیکن عمران اگر بتا رہے تھے تو وہ تو ٹھیک کہہ رہے تھے، کیونکہ آپ لوگوں نے تو پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، لندن میں جائیدادیں بنائی، لوگوں کو زہر کھلائے، ان کو اٹیک بھی ہوئے ہیں اپنی شہادتوں کو مٹھانے کے لیے۔ جہاں پہ بھی آپ لوگوں کی کوئی کرمنل ریکارڈ پڑا ہوتا تھا وہاں پہ آگ لگ گئے، آگ لگ جاتی ہے، وہاں پہ آپ کے سارے ریکارڈ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور اب کسی جگہ پہ تو کوئی آگ نہیں لگی ہے، لیکن صرف آپ لوگوں کے جہاں پہ بھی ریکارڈ پڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آگ لگ جاتی ہے، اور پھر الزام بھی لگاتے ہو کہ عمران خان 2000 بوتلیں بھی لے گئے ساتھ اور سائفر بھی چوری کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ صفائی تو دے کہ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ سائفر تو آیا ہی نہیں، جب آئے نہیں تو چوری کیسے ہوا؟ پہلے تو اس بات کا جواب آپ کو دینی چاہیے۔ اور ایک بے بس وزیر اعظم کے حساب سے جو آپ ہیں، بے بس وزیر اعظم ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اور کل کے پریس کانفرنس سے تو پتہ ہی صاف چل رہا تھا کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ابھی میں کرسی سے گرنے والا ہوں اور میں بے بس ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، جو کہ منتیں ترلے کر رہے تھے کل کہ خدا کے لیے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اور یہ پلانا ہے ڈمکانا ہے۔ آپ لوگوں کا تو حتی الوسع کوشش یہی ہے، 100% کوشش یہی ہے کہ عمران خان کو آپ لوگ نااہل کروا دو گے، کہ نااہل کروانا چاہتے ہو الیکشن کمیشن کے ذریعے، سکندر سلطان راجہ کے ذریعے، جو کہ وہ کر تو لے گا، فیصلہ تو دے گا، لیکن ہائی کورٹ ہے اس بات کے لیے کہ ہائی کورٹ جو ہمارے عدلیہ ہے تو سپریم کورٹ ہے، اس کے لیے وہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کو دیکھ بھی لے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن پہلے تو یہ فیصلہ ہوگا ہی نہیں الیکشن کمیشن سے، کیونکہ اس نے اگر یہ فیصلہ کر بھی لیا ہے اور عمران کو نااہل کر بھی دیا ہے تو اس کو یہ پتہ ہے کہ ملک کہاں سے کہاں پہ جائے گا اور ملک میں کتنی افراتفری پیدا ہو جائے گی، انتشار پیدا ہو جائے گا اور گلی کوچیوں میں لڑائی شروع ہو جائے گی، کیونکہ تمام لوگ تقریباً کوئی 80% لوگ جو ہیں، بلکہ 90% لوگ یہ عمران خان کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان حق پہ بول رہے ہیں اور سچ بول رہے ہیں اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز کے ساتھ کل لندن ایئرپورٹ پہ جو کچھ ہوا تو یہ آپ لوگوں کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ذلت و رسوائی لکھی ہوئی ہے کہ آپ کے خاندان کا کوئی بھی شخص کہاں پہ بھی جائے گا تو اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہی لوگ آپ لوگوں کے منہ پہ یہی باتیں بتائیں گے، کیونکہ آپ لوگوں نے جو کرتوت پاکستان میں کیے ہیں، پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلا ہے، اسی کا خمیازہ آپ لوگوں کو بھگتنا پڑے گا۔ اسحاق ڈار صاحب جب سے آئے ہوئے ہیں تو آواز دے رہے ہیں کہ ڈالر نیچے آئے گا، ڈالر نیچے آئے گا، ڈالر کی کیا اوقات ہے؟ تو ڈالر کتنی آئی؟ زیادہ ابھی بھی تقریباً کوئی 227 روپے پہ چل رہا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ جیسے یہ 15-20 دنوں میں 200 سے ابھاؤ گیا تھا تو تقریباً کوئی 70-80 روپے گیا تھا، تو چاہیے تو یہ کہ ابھی یہ تقریباً 15-20 دن ہو گئے اسحاق ڈار کو کہ یہ تو اتنا ہی نیچے آنا چاہیے تھا، کم سے کم 50 سے 60 روپے تو نیچے آنا ہی چاہیے تھا، لیکن یہ تو ایک بنا بنایا گیم ہے آپ لوگوں کا، اور
جو پاکستان کے ساتھ کھیل رہے ہو. نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے جو پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کھیل رہے ہیں. جیسے مریم نواز نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کے آپ کی حکومت کو ختم کر دیا.